الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے کریم رسول نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے، کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے اور بطور خاص کرم کر دے کسی پہ وہ اگر تو پھر نبی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ عاجز حمد و ثنا میرے نہایت ہی احترام کے قابل اساتذہ کرام اور میرے ہم مطلب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ جل وعلا کریم کی بارک کتاب سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو تمام ناموں کا علم سکھایا، پھر تمام زبانوں کا سکھایا، حتیٰ کہ تمام نباتات، تمام جمادات، حتیٰ کہ 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھایا۔ سامعین محترم، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کے خزانوں کا موازنہ کیا تو سامعین محترم آپ اندازہ لگائیں کہ کریم الاجبال نبی کے علوم کے خزانوں کا کیا عالم ہوگا۔ سامعین محترم، ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کہ ان کی آنکھوں کی شان کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف رب ذوالجلال کی خالی ایک نور کی ایک تجلی دیکھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نورانیت کو کس قدر کمال حاصل ہوا۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور الہی کی تجلی دیکھی تو ان کی آنکھ کو، ان کی بصارت کو اس قدر یہ کمال ملا کہ اندھیری رات میں 30 میل کی دوری پر وہ ایک چیونٹی کو دیکھ سکتے تھے۔ سامعین محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کریم الاجبال نبی کی بارگاہ میں آپ نے موازنہ کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فقط کریم رب ذوالجلال کی ذات کی خالی ایک تجلی کو دیکھا اور ان کی نورانیت کی عالم یہ تھا کہ وہ رات کی اس تاریکی میں 30 میل کی دوری پر ایک کالی چیونٹی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے کریم الاجبال نبی جنہوں نے رب ذوالجلال کی ذات کو اس طرح دیکھا کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ تو ایمان والے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ذات سے خدا نہیں چھپ سکتا اس ذات سے خدا کی خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ سامعین محترم، جس ذات سے خدا نہیں چھپ سکتا اس ذات سے خدا کی خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ اور سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنُزِّلَ عَلَى محمد، اور میں نے قرآن کو محمد پر نازل کیا۔ سامعین محترم، قرآن میں ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں ہے اور قرآن مجید مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر میں ہے۔ سامعین محترم، ایک حدیث مبارکہ امام بخاری باب ما یکرہ من کثرۃ السؤال کے تحت یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کریم الاجبال نبی
ظہر کی نماز پڑھا کے منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ کو کہنے لگے کہ آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں، مجھ سے جس چیز کے بارے میں تم سوال کرو میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ کریم لجپال نبی اتنے جلال میں کہہ رہے ہیں کہ آج جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو میں اس کا تمہیں جواب دوں گا۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا فقال این مدفنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ میرا مرنے کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو کریم لجپال نبی نے فرمایا قال نارو کہ اے سوال کرنے والے تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے باپ کون ہیں؟ تو کریم لجپال نبی نے فرمایا اے عبداللہ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ تو اس طرح یہ ثابت ہوا کہ کریم لجپال نبی کا علم غیب عطائی ہے، تو رب ذوالجلال نے ان کو یہ علم غیب دیا۔ قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین کہ محمد غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اگر سامعین محترم میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، بالفرض میرے پاس کچھ رقم ہے ہی نہیں، تو میں کسی کو دینے میں اس میں بخل کیا کروں گا؟ سامعین محترم اس سے معلوم یہ ہوا کہ کریم لجپال نبی کی ذات کو اللہ رب العزت نے علم غیب کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔